الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و مکرم شرکائے سفر نور کورس، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم بحمد اللہ تعالی سفر نور کورس کی آج 8ویں نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں نور کے اس سفر سے زیادہ روشنیاں حاصل کرنے اور ان روشنیوں اور اس نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، بلا تاخیر ہم چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے سیشن یعنی علوم القرآن کی طرف۔ تو علوم القرآن کے اندر آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع میں فرق۔ پیچھے ہم نے وحی کے بارے میں ایک چیپٹر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے اس کی اقسام پڑھی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کتنے طریقوں سے وحی نازل ہوئی اس بارے میں پڑھا، پھر ہم نے وحی کشف اور الہام کے درمیان فرق پڑھا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع میں فرق۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہوں اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں اور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہو، تو اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی غیر مطلوع یہ ہے کہ مفہوم تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو لیکن الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے ہوں، یعنی مفہوم جس کا اور مضمون اللہ رب العزت کی طرف ہو، معنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں اور اس کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہوں، یہ وحی غیر مطلوع ہوتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ ایک مختصر سا ہمارا آج کا چیپٹر تھا علوم القرآن کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کی طرف، مضامین قرآن کی طرف۔ تو آج کا ہمارا 8واں پارہ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک یعنی معجزہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یہود و نصارہ نے جو انبیاء کرام کو کہا تھا، بنی اسرائیل نے، کہ ہمیں معجزے دکھائے جائیں، مختلف فرشتے ہمارے سامنے اترے، اور اس طرح کے جو انہوں نے معجزے کی طلب کی تھی، اور پھر اس کا اللہ رب العزت نے 8ویں پارے کے شروع میں جواب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال کی جزا یا سزا کا بیان ہے۔ پھر بیٹیوں کا قتل، جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتے تھے کیونکہ وہ ایک بیٹی کا باپ نہیں خود کو کہلوانا چاہتے تھے اور اس سے آر محسوس کرتے تھے، تو اس کی ممانعت کی گئی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا عورت پر احسان اور آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت۔ پھر اس پارہ کے اندر ایک بہت ہی اہم آیا مقدسہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 9 وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پھر تمام افعال و اعمال میں اخلاص کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 8ویں پارے کے اندر شیطان چلاک ہے اور دشمن ہے، اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر مشرکین کا بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا، اس بارے میں بات ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو عبادات کے اندر زینت کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو نصیحت کی تھی اس کی بات ہوئی ہے۔ پھر سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے 7 دنوں میں کی، اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ پھر 6 انبیاء کا ذکر ہے، 6 انبیاء کا، ان کے بہت خوبصورت اختصار کے ساتھ واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے اور ان کے اختصار کے ساتھ واقعات ہیں 8ویں پارے کے اندر۔ یہ تو تھا 8ویں پارے کے مضامین کا ایک اجمالی تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مضامین کو دیکھتے ہیں 8ویں پارے کے اندر کون کون سے مضامین ہیں، ان کی بالکل اختصار کے ساتھ ہم وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرام، ہم یہ نور کے سفر کے اندر
ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایک آیت پر بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ ایک ایک آیت کے اوپر اس کے معنی اور مفاہیم کے اندر جتنا غور و فکر کیا جائے، قرآن علوم کا بحر بے کنار ہے، یہ نور کا سمندر ہے، اس کے اندر جتنی غوطہ زنی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور اس لمبی گفتگو کے اندر ہم نہیں جاتے، اور ہم بالکل ایک آیت کے اوپر مختصر کے ساتھ ایک تو اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور دوسرا جب ایک ہی مضمون کے اوپر مختلف آیات ہوتی ہیں تو ان میں سے ہم ایک لے لیتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب کوئی قصہ آتا ہے تو ہم وہ بجائے پوری تلاوت کرنے کے اس قصے کو بیان کر دیتے ہیں، اور اس میں سے جو ہمارے لیے سبق ہے اس کے اوپر روشنی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس کو اختصار کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور اس کورس کو ڈیزائن کرتے وقت اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی جامعیت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کے 8ویں پارے کو۔ سب سے پہلے 8ویں پارے کی جو پہلی آیہ مقدسہ ہے اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ بات کی گئی ہے ان کافروں کی جو انبیاء پر ان سے معجزوں کی طلب کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھایا جائے، فلاں معجزہ دکھایا جائے۔ کبھی کہتے ہمیں فرشتوں کا اترنا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کبھی کہتے مردے ہمارے سامنے بات کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا ہے کہ اگر یہ جو معجزہ طلب کرتے ہیں، یعنی جو کفر پر اڑ جاتا ہے اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے اور جو کفر کے اوپر ہی ڈٹ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر ان کو فرشتے ان کے سامنے اترنے لگے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگے، اگر یہ سارے معجزات ان کو دکھا بھی دیے جائیں، تو اس کے باوجود بھی جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور اپنے ظلم کی وجہ سے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو جتنے بھی معجزات دکھا دیے جائیں۔ اور انسان کو تو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، یعنی معجزوں کو دیکھ کر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے انسان کو نیکی کا رستہ بھی بتا دیا ہے، برائی کا رستہ بھی بتا دیا ہے، اور تقویٰ یعنی نیکی کا رستہ بھی بتا دیا، دونوں چیزیں سمجھا دی ہیں، اس عقل کے اندر ہر چیز کا ڈال دیا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کیا اچھی راہ ہے اور کون سی بری راہ ہے، اور آگے پھر اس کے بعد یہ ہر چیز بتانے کے بعد پھر انسان کو اختیار دے دیا گیا، چاہے تو وہ نیکی کی راہ پر چل دے اور چاہے تو برائی کی راہ پر چل کر اپنا انجام بد بنا لے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے اور کفر سے بچنے اور انبیاء اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم چلتے ہیں تو سورۃ الانعام آیت نمبر 122، یہاں پر ایک بہت پیارا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی ایمان سے محروم تھا اور عرفان سے محروم تھا اور اللہ رب العزت کی معرفت سے محروم تھا، اس محرومی کی وجہ سے جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت، اسے علم کی بدولت، اسے معرفت کی بدولت اور اسے اپنے کرم کی بدولت زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اور اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلاتا چلا جا رہا ہے، یعنی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہو کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ رب العزت نے دو لوگوں کا کمپیئر کیا ہے، دو
کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہ علم کی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی تاریکیوں کی وجہ سے، ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے جو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، ایک اس کی بات کی گئی ہے، اور ایک جس کو اللہ رب العزت نے نور ایمان سے منور فرمایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا علم عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے علم کے نور سے اس کے قلوب و اذہان کو منور کیا ہے، اس کے دل کو بھی اور اس کے دماغ کو بھی، جس کو اللہ رب العزت نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے علم کے نور سے منور فرمایا ہے، اور نہ صرف اس کو علم کے نور سے منور فرمایا بلکہ وہ لوگوں میں پھر چلتا ہے تو علم کو بانٹتا ہے، پھر وہ لوگوں کو نور کے سفر پر لے کر نکلتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے بھی اس نور کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے بھی دلوں کو اور دماغ کو قرآن پاک کے نور سے منور کرتا ہے۔ ایک طرف یہ شخص ہے اور ایک طرف وہ شخص ہے جو جہالت کی تاریکیوں کے اندر اس طرح ڈوبا ہوا ہے کہ اس سے نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو جو نور ایمان پر چل رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت عطا فرما دی ہے، جس کے پاس اللہ کا کلام آ گیا ہے، جو اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم کے اندر گھوتا زنی کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے نور کا سبب بن رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور جو بے ایمان ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی سے محروم ہے، جو اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی محبت سے محروم ہے، جو دین اسلام کے علم سے محروم ہے، جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مردہ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی معرفت والا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی والا بندہ اگر فوت بھی ہو جائے تو وہ مردہ ہو کر بھی زندہ ہے، اور جو اللہ کی معرفت سے محروم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی سے محروم ہے، ناظرین کرام، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دو عمر میں سے ایک عمر کا مطالبہ کیا، عرض کی مولا یا عمر بن خطاب عطا فرما، اس وقت دو عمر تھے، یا عمر بن حشام عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور ایمان سے منور فرمایا اور ان کو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا درجہ عنایت فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے میتن، اس سے پہلے مردہ تھے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، پھر اسے نور ایمان سے اس کے دل کو منور کر کے اس کو زندگی بخشی۔ جب وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس مردہ کی زندگی سے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی عنایت فرما دی جاتی ہے، یعنی نور ایمان سے منور کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ فاروق اعظم بنتے ہیں، یعنی حق و باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والا، اتنا بڑا عہدہ عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی کوالٹیز کو چیک کریں، قائدانہ صلاحیتوں کو چیک کریں کہ لیڈر بنتا ہے تو اس کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوتی ہیں اور اسلامی سلطنت سیکیور ہوتی ہے، اور ادھر جو اس زندگی سے محروم رہ گیا، جو اس نور ایمان سے محروم رہ گیا، جو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی سے محروم رہ گیا، عمر بن حشام، اس کو دیکھیں تو اس کو آپ کو پتہ ہے اس کا لقب کیا تھا؟ اس کا لقب تھا ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا باپ، حکمتوں کا منبع و مرکز۔ لیکن جب آقا کی غلامی سے محروم رہ گیا تو اسلام نے اس کو پتہ کیا لقب دیا؟ اس کو ابو جہل کا لقب دیا، کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی سے محروم رہ جاتا ہے، پھر وہ جتنا بھی اپنے قبیلے کے اندر، اپنے دور کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر حکمتوں کا منبع و مرکز سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ جہالت کا منبع و مرکز ہے، وہ جہالت کا باپ ہے، وہ ابو الجہل ہے۔ تو یہ فرق ہے، آقا کریم علیہ السلام کی جو غلامی میں آ جاتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، وہ جاوید بھی ہوتا ہے، اور وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مراد بھی پاتا ہے۔
اور جو اس غلامی سے محروم رہ جاتا ہے، جو اس نور ایمان سے محروم رہ جاتا ہے، جو اللہ رب العزت پر ایمان لانے سے محروم رہ جاتا ہے، پھر چاہے وہ جتنا بھی اپنے آپ میں بڑا ہو، پھر وہ ابو جہل بن جاتا ہے اور اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق بتایا گیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں وہ مردہ ہو کر بھی زندہ ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت فرما کر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور جو اس غلامی سے محروم رہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی معرفت سے محروم رہ جاتے ہیں، پھر وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، تو اس کے بعد کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت پیارا ایک ٹاپک، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 125، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو عدلاً یعنی اس کی اپنی خرید کردہ گمراہی کی بدولت، گمراہی کی وجہ سے اس گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان کی طرف چڑھائی کر رہا ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے شرح صدر کی بات کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ شرح صدر بڑی بات ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینوں کو دوسروں کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اپنے علم کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے بھی کشادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، یعنی اس کے سینے کے اندر دوسروں کا ایک مقام بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سو جس کو اللہ رب العزت ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شرح صدر بڑی نعمت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگتے نظر آتے ہیں۔ عرض کی مولا ربی شرح لی صدری، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے شرح صدر عطا فرما۔ تو یہ شرح صدر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قربان جائیں ادھر موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور ادھر بغیر مانگے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرما دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور ادھر بغیر مانگے عنایات اور کرم نوازیاں ہو رہی ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تجھ پر اپنی نعمت کو تمام فرما دیا۔ تو یہ شرح صدر ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ شرح صدر ملتا کیسے ہے، یہ شرح صدر عطا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، یہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہ بنتا تا غلام شمس تبریز نشد، اگر یہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا۔ تو یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں شرح صدر کے حاصل کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ شرح صدر ہمیشہ یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، یہ علم زیادہ پڑھنے سے نہیں آتا، کتابوں کو کھنگالنے سے نہیں آتا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ کسی مرد مومن کی نظر سے آتا ہے، جب کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، جب کرم کی نگاہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت شرح صدر عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں، اگر یہ کتابوں سے حاصل ہوتا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اور جید عالم تھے کہ اطراف کے جتنے ممالک تھے وہاں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور آپ سے کسب فیض کرتے تھے، آپ سے علم لیتے تھے، آپ سے اسناد لیتے تھے۔ تو آپ اتنے بڑے جید عالم تھے،
ایک دفعہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ آئے، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف لائے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے بزرگ تو کون ہے؟ چہرے مبارک پر گرد کے اثرات ہیں اور جسامت کے اوپر وہ جو گرد پڑی ہوئی ہے اور سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں جیسے مولویوں کا ہمارا لہجہ ہوتا ہے، وہ اسی لہجے کے اندر پوچھا اے بزرگ تو کون ہے؟ اے بزرگ تو کون ہے؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا، میرے نام شمس ہے۔ پھر مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مولانا روم نے آگے سے اسی طرح سختی کے اندر جواب دیا کہ یہ وہ کر رہے ہیں جو تو نہیں جانتا، یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو تو نہیں جانتا کہ اے بابا یہ علم کا کام ہو رہا ہے، یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ علم کے ایک سینے سے آگے سینوں کے اندر منتقل ہونے کا کام ہو رہا ہے، تو یہ کام تو نہیں جانتا، یعنی یہ ہم وہ کر رہے ہیں جو تو نہیں جانتا۔ تو جب مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جناب اس مجلس کے اندر وقفہ آتا ہے۔ جب وقفہ آتا ہے تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، جو کہ مختلف ممالک سے علماء اکٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے کھانے پینے کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سب کے جتنے وہ کلمی نسخے تھے، اس وقت یہ پرنٹ تو ہوتے نہیں تھے، ایک کلمی نسخے ہی ہوتے تھے جو ہاتھ کے ساتھ لکھے ہوتے تھے، ان سب کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پاس جو کنواں تھا پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں، تالاب کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ جب پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ شاگرد آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ بابا جی نے تو سارا کام خراب کر دیا، جو محنت تھی سالہ سال کی وہ ساری اٹھا کر تالاب کے اندر پھینک دی ہے۔ اب جب وہ شاگرد یہ کام دیکھتے ہیں تو وہ پھر اپنے استاد مولانا روم سے شکایت لگاتے ہیں کہ مولانا صاحب بابا جی نے بیڑا غرق کر دیتا ہے، ہم نے جو سال ہا سال سے ہماری محنت تھی وہ ساری اٹھا کر انہوں نے تالاب میں پھینک دی ہے۔ جب مولانا روم کو یہ پتہ چلتا ہے تو آپ آ کر غصے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا تو نے یہ کیا کیا، ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ تو جب مولانا روم نے یہ بات کہی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس تالاب میں اترتے ہیں اور تالاب میں سے کتابیں اٹھا کر حضور شیخ الاسلام مدد اللہ علیہ عالی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کتابیں یوں اٹھائی نا مولانا شمس تبریز نے اور ان کو ایسے جھاڑی تو ان میں سے گرد نکلی، یعنی فوراً اسی وقت کے اندر کتابوں کو خشک کر کے ان کو واپس کرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ ماجرا ان سب نے دیکھا تو وہ سب حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں مولانا روم کہ اے بابا یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو مولانا تو شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اے مولانا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یعنی یہ شرع صدر کا کام ہے اور یہ نگاہ سے ملتا ہے، یہ علم سے نہیں ملتا ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے، یہ معرفت سے ملتا ہے، یہ کسی کی نگاہ ہو جانے سے، کسی کے کرم ہو جانے سے ملتا ہے۔ تو پھر ایسا تو نہیں مولانا پھر اقبال جیسوں کے اور ہمارے سب کے استاد بنے۔ پھر مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب نگاہ ہوئی اور ان کی نگاہ سے جب شرع صدر نصیب ہوا تو پھر اقبال جیسے بھی کہتے ہیں کہ اگر میں مولانا روم کا شاگرد نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور آپ دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اگر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف، تو مجھے بتائیں یہ عشق رسول کہاں سے ملا ہے؟ وہ تو ساری زندگی فرنگ کی کتابیں پڑھتے رہیں، انہی کی کتابیں پڑھتے رہیں، انہی کے جو ہے وہ اداروں کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ عشق رسول کہاں سے آ گیا؟ یہ شرع صدر کہاں سے مل گیا؟
یہ جو نتائج وہ اخذ کرتے رہے ہیں وہ یہاں مولانا روم سے اخذ کیے ہیں، جو کہ ان کو شرح صدر عطا ہوا تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ تو یہ شرح صدر ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آج اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، وہ کون سی قیادت ہے، وہ کون سا اللہ رب العزت کا بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے شرح صدر عطا فرما رکھا ہے، جو چیزوں کو سمجھتا ہے، جس کو چیزوں کو لے کر چلنے کا پتہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ڈھنگ سکھایا ہے کہ کیسے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جس کو نہ صرف اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے بلکہ فہم اور بصیرت جیسی اعلیٰ نعمتوں سے بھی نواز رکھا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے سیاسی نظام کو سمجھنے کی توفیق بخشی ہے، جس نے ہر ٹاپک پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر خدمات سر انجام دے رکھی ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے ارد گرد کوئی ایسی قیادت ملتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ مل جائیں اور اللہ رب العزت کے قرب کی راہ کے اندر مسافر بن جائیں۔ تو یہ شرح صدر کے حوالے سے بات تھی، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہوں، اس کو شرح صدر عطا فرماتا، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہوں، اس کو دوسروں کو عظمت دینے کی ہمت دے دیتا ہوں، دوسروں کو قبول کرنے کی ہمت دے دیتا ہوں اور توفیق دے دیتا ہوں۔ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کو گمراہی پر رکھنا چاہتا ہوں اپنے عدل کی وجہ سے تو پھر اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں، پھر اس کے اندر دوسرے سمو نہیں سکتے، پھر اس کے سینے کے اندر یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو قبول کر لیں۔ تو یہ شرح صدر اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے اور کسی کی نظر ہم پر بھی ہو جائے۔ تو یہاں اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 140 آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے محض بے وقوفی سے قتل کر ڈالا۔ ناظرین کرام، یہاں پر دور جاہلیت کے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بیٹی کا باپ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ وہ اس بات کو عار سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں کوئی بیٹی ہو۔ قربان جائیں، آج ہمارے لوگ اور خصوصاً ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں اور جو اس طرح کے نظریات رکھتی ہیں اور اس طرح کی سوچ کے اندر ملوث ہیں، کان کھول کر سن لیں، جو آج کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے حقوق نہیں دیے ہیں اور اسلام کے اوپر مختلف قسم کی باتیں بناتی ہیں اور اسلام کے خلاف مارچز کرتی ہیں اور اسلام کے خلاف بیریکیڈز اٹھاتی ہیں، کان کھول کر سن لیں کہ اسلام نے جتنی آپ کو تحفظ دیا ہے اور اتنے آپ کو اسلام نے حقوق دیے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے، اتنا کسی دین نے نہیں دیے، کسی مذہب اور کسی سسٹم نے نہیں دیے۔ آپ دیکھیں دور جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو پالنا اور ان کو اپنی بیٹی سمجھنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے، یہ بےزتی سمجھتے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، جب بانی اسلام تشریف لاتے ہیں تو آپ نہ صرف اس سسٹم کو ختم کرتے ہیں بلکہ بیٹی کو وہ عزت اور وقار دیتے ہیں کہ اس کا بذات خود کلاں کما ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، ایسے معاشرے کے اندر جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جتنی اپنی بچی کو محبت دی اور جتنی عظمت دی، یہ کسی عام آدمی کا کام ہے؟ کیا یہ کسی اور دین نے دی ہے؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب مسجد تشریف لاتی ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں اور اس کو سب کے سامنے چومنے لگ جاتے ہیں۔ کیا یہ محبت کسی دین نے دی ہے؟ کسی سسٹم نے یہ عزت اور وقار دیا ہے؟ بیٹے کو والدہ کے پاؤں کے نیچے بٹھا دیا ہے کہ تیری جنت تیری والدہ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اتنا عزت اور وقار اللہ رب العزت نے اور اللہ کے اس دین نے اور نبی کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ نے دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں اور اللہ رب العزت نے اور اس نے ان کو جوان کیا، ان کی پرورش کی اور ان کی اچھی تربیت کر کے ان کی شادی کر دی، تو اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ۔ یعنی بیٹی کی تربیت اور بیٹی کی پرورش کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخشش اور اپنے قرب کا ذریعہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی بخشش اور اپنے قرب کا ذریعہ فرما رہے ہیں کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، جو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی بخشش کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر دور جاہلیت کے حوالے سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ہمہ وقت پریشان رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے استفسار فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، تجھے ہر وقت پریشان دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک واقعہ ہے جو مجھے چین نہیں آنے دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اور اس واقعے سے پہلے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا، اپنی بیٹیوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ مجھے ایک بیٹی میرے گھر پیدا ہوئی اور میں اس کو اسی طرح قتل کرنے لگا، تو میری بیوی نے میری منت سماجت کر کے اس کو مجھ سے بچا لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جب اس کو بچا لیا تو وہ جوان جب ہوئی تو وہ اپنے شہر کی اور اپنے علاقے کی سب سے حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو لوگوں کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ اب جب لوگوں کے رشتے آئے تو میں نے اس بات میں اور محسوس کی کہ کیسے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں۔ یعنی وہ لوگ اپنی بیٹی کو بیاہ کر کسی آدمی کو دینا یہ اپنے لیے بےعزتی محسوس کرتے تھے۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس بات کے اندر بھی آر محسوس کی کہ اس کی شادی کر کے دے دی جائے، اور ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو کمارہ بٹھایا جائے، یعنی نہ تو اس کی شادی کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کو کمارہ بٹھا سکتا تھا۔ تو پھر الٹیمیٹلی جب میں بہت زیادہ پریشان ہوا اس معاملے میں، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بیٹی کو بھی دھوکہ دے کر قتل کر دیا جائے۔ پھر میں نے ایک دن اس کی والدہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا تیار کرو اور تیار کر کے میرے ساتھ بھیجو، ہم نے اپنے فلاں قبیلے فلاں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا ہے اور میں اپنی بیٹی کو سیر و تفریح کروانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ بیٹی اپنی بیوی سے یہ کہا تو اس نے اس پیاری سی بیٹی کو تیار کیا، اس کو نہلایا دھلایا، اس کے بال ٹھیک کیے اور اس کو خوبصورت تیار کر کے میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں چلتا چلتا جب ایک کنویں کے پاس پہنچا تو جب میں نے اس کنویں کی طرف دیکھا تو وہ میری بیٹی جو تھی وہ سمجھ گئی کہ میرے ذہن کے اندر ایسے خیالات ہیں۔ جب وہ میری بیٹی یہ بات سمجھ گئی تو وہ مجھے منتیں کرنے لگی اور میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی، اور اس نے میری منتیں کی کہ ابو خدا کے لیے میری امی کی امانت کے اندر خیانت نہ کیجیے، مجھے نہ ماریے۔ جب اس نے میرے یہ منتیں کی اور میری سماجت کی تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر واپس پلٹا۔ جو ہی واپس پلٹا تو شیطان نے میرے دل کے اندر پھر خیال ڈال دیا، میں پھر واپس پلٹا کنویں کی طرف، اور جب پھر میں نے کنویں کی طرف دیکھا تو میری بیٹی کو پھر سمجھ آ گئی کہ اب پھر میرے باپ کا ارادہ بدل چکا ہے، وہ پھر میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناظرین کرام، وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ کنویں کی طرف دیکھا، اپنا ارادہ بدلا،
پھر وہ میری بچی میرے پاؤں سے لپٹتی، میں پھر میرے دل میں رحم آتا، میں پھر اس کو چھوڑ دیتا۔ آخر کار تیسری دفعہ جب میں کنویں کی طرف پلٹا اور شیطان نے میرے دل کے اندر پختہ ارادہ کر دیا، تو پھر میں نے اپنی بچی کو منہ کے بل کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب کنویں کے اندر پھینکا تو میری بچی اب بھی مجھے پکار رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی، ابو مجھے نکال لیں، میں یہاں مر جاؤں گی، ابو مجھے نکال لیں، یہاں پر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری بچی چیخ رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر اوپر کفر کے پردے پڑ چکے تھے اور میں اس وقت سخت دل ہو چکا تھا، اور میں وہاں اس کی پکار کو اور اس کی چیخوں کو سنتا رہا یہاں تک کہ اس کی چیخیں بند ہو گئیں اور اس کی پکار ختم ہو گئی۔ جب میں نے سمجھا کہ یہ اب مر چکی ہے تو پھر میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو واقعہ ہے میری زندگی کا، یہ مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیتا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت میرے جہالت کے باقی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ واقعہ شاید اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چشمین مبارکین سے آنسو جاری تھے۔ نہ صرف حضور کے چشمین مبارکین سے آنسو جاری تھے بلکہ تمام صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں میری بہنوں، دیکھیں اسلام سے باہر جو لوگ ہیں، جو کفر کے اندر ہیں، ان کا اپنی بچیوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور اسلام کا اخلاق دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ جو جہالت کے اندر گناہ کرتے ہیں، جو اسلام سے پہلے کفر کے اندر گناہ کرتے ہیں، اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو تجھے میں اتنی بڑی سزا دیتا کہ اتنی کسی جرم کی سزا نہیں۔ پھر اسی بات کے ساتھ ہی جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے گزارش عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اس کے باوجود کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کے در دولت پر آ گیا ہے تو پھر اس کی معافی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، پھر اس صحابی کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیٹیوں کو آقا کریم علیہ السلام نے آپ نے عنایت فرمائی ہے بیٹیوں کے اوپر۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا شعر وہ ہے تو کسی اور کے لیے، لیکن یہاں پر بھی اس کی دلالت ہو سکتی ہے۔ اور تم پر میرے آقا کا احسان نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کا احسان نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور نہ سہی آپ کے اوپر آقا کا احسان، لیکن کیا جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور بطور بیٹی جو آپ کو اسلام نے تحفظ دیا ہے، بطور بیٹی جو اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، جو آپ کو احترام دیا ہے، جو آپ کے اوپر اپنے کرم کی ٹھنڈی چھاؤں کی ہے، کیا یہ احسان سارے بھول گئے اور اب آپ شروع ہو گئے اسلام کے اوپر یہ اعتراضات اٹھانے اور اسلام کے اوپر ہی تانے اور غلط باتیں کرنے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی بچیوں، اسلام کے ساتھ وفا کرو۔ یہ جو اسلام نے آپ کو تحفظ دیا ہے، یہ کسی سسٹم نے نہیں آپ کو دیا، کسی دین نے نہیں دیا ہے، کوئی نظام آپ کو نہیں دے سکتا۔ جو عزت، جو احترام، جو وقار، جو ادب اسلام نے آپ کو دیا ہے، نہ ایسا بیٹی ہونے کے ناطے کوئی دین آپ کو محبت دے سکتا ہے، نہ ایسا بیوی ہونے کے ناطے اسلام کوئی دین آپ کو شفقت دے سکتا ہے، نہ ایسی ماں ہونے کے ناطے اسلام کوئی دین آپ کو عزت دے سکتا ہے۔ جو رشتے اسلام نے آپ کو دیے ہیں، جو عزت اور وقار اسلام نے آپ کو دیا ہے، تو اسلام کے ساتھ وفا کریں۔ اسی امبریلا کے نیچے، اسی چھتری کے نیچے رہیں گی تو آپ کی عزتیں بھی قائم ہیں، آپ کا وقار بھی قائم ہے، آپ کی آبرو بھی قائم ہے۔ لیکن اگر اس چھتری سے باہر نکلو گی تو زمانے کی اتنی تیز دھوپ ہے کہ آپ کو جلا کر رکھ دے گی۔ تو یہ بچیوں کو قتل کرنے کے بارے میں اسلام کا حکم ہے۔ پھر ہم ناظرین کرام دیکھتے ہیں آیت نمبر 151 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151۔
اس کے اندر اللہ رب العزت نے 9 کاموں کی نصیحت فرمائی ہے، 9 کاموں کی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہ آیا مقدسہ تھوڑی لینتھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اگلی آیا مقدسہ، ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ میں اونلی ان کا نام آپ کو گنوا دیتا ہوں، ترجمے کے اندر جائیں گے تو ٹائم بہت کم ہے۔ 9 کاموں سے اللہ رب العزت نے 9 کاموں کی نصیحت فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے پہلا اس کے اندر شرک سے منع فرمایا۔ شرک کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں پہلے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسلام کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، شرک سے منع فرمایا۔ دوسرا، والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اولاد کے قتل کرنے سے منع فرمایا، اولاد کے قتل کرنے سے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مالی اسباب کم تھے تو ہم نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ بیسیکلی دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پر مالی مشکلات کم ہوتی ہیں، وہ زوجین کے آپس میں چپکلش کی وجہ سے مرد قتل کرتا ہے یا شوہر جو ہے وہ اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو نصیحت دینے کے لیے، اور بیوی قتل کرتی ہے اپنی اولاد کو اپنے شوہر کو نصیحت دینے کے لیے۔ بیسیکلی وہ آپس میں ایک دوسرے کی جو چپکلش ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو سبق سکھانے کے لیے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر مالی مشکلات بھی ہیں تو پھر بھی صبر کریں، اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ جس نے آپ کو رزق دیا ہے وہ ان کو بھی رزق دے گا، رازق وہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ جیسے بھی حالات ہوں ان کے اندر صبر کریں اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز کہ فواحش سے بچنے کا حکم دیا، برائی کی طرف نہ جاؤ، بدگمانی کی طرف نہ جاؤ، بدفعلی کی طرف نہ جاؤ، بد نظری کی طرف نہ جاؤ، برا کلام کرنے کی طرف نہ جاؤ، بری باتیں سننے کی طرف نہ جاؤ، فواحش سے بچو۔ یہ یہاں پر اس آیہ مقدسہ کے اندر چوتھی نصیحت کی گئی۔ 5ویں نصیحت فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، یعنی ان جانوں کو قتل نہ کرو جو ناحق ہے، ناحق کسی کا قتل نہ کرو۔ پھر 6ٹھی نصیحت فرمائی یتیم کے مال کے بارے میں کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ 7واں ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ پھر 8واں نہ حق بات نہ کرو، نہ حق بات، جو بات سنی سنائی ہو، جو کچی بات ہو، جو نہ حق ہو، جو غلط بات ہو وہ نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ 9 نصیحتیں ہیں یہاں پر جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام ہم چلتے ہیں تو یہاں پر بہت پیاری آیہ مقدسہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے آئے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اس کے اوپر 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر آپ ایک گناہ کرتے ہو تو اس کی سزا ایک گناہ کی ملے گی، اس کے اوپر 10 گنا نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا وہ کریم ہے، کتنا بڑا وہ رحیم ہے۔ اس کے اتنے رحم ہونے کے باوجود، اتنے کرم اور اتنی شفقتیں ہونے کے باوجود اگر ہم پھر بھی در غیر پر جائیں تو پھر یہ ہماری عقل پر ہی اف ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس کی در پہ جھکیں، اس سے مانگیں۔ اور یہاں پر ایک اور بہت پیارا نقطہ اور لطیفہ ہے، ایک بہت لطیف نقطہ، وہ یہ کہ دیکھیں، یہ پچھلے دنوں بھی ایک دفعہ بات ہوئی کہ اگر یہ تو ممکن ہے کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو سزا نہ ملے، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ نیکی کریں اور آپ کو اس کی جزا نہ ملے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، یا کسی اور نیکی کی وجہ سے آپ کا وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، آپ کو اس نافرمانی کو ختم کر دیا جاتا ہے،
تو ممکن ہے آپ کو اس کی سزا نہ ملے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جتنے بھی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان گناہوں کا عتاب اپنی جگہ پر عقاب ہوگا، ان کی سزا اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن جو آپ نے پہلی نیکی کی ہے، آپ بعد میں جتنے بھی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان گناہوں کے ذریعے وہ نیکی ختم نہیں ہو سکتی، اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے اور نافرمانی کا اور گناہ کا بدلہ 1 گنا ہی ہے۔ پھر ناظرین کرام، ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، یہ مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس کی 206 آیات ہیں، 3335 اس کے کلمات ہیں اور 14310 اس کے حروف ہیں۔ سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، شیطان سے خطاب ہو رہا ہے، ارشاد ہوا ہے ابلیس تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ شیطان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم بھی دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو پھر اس کے باوجود تجھے کس چیز نے روکا؟ یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو بات ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو غرور ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ تو ہمیشہ غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، یہاں پر یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی دعا ہے، بہت پیاری دعا جو ان کی قبول ہوئی، جب انہوں نے عرض کیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا اتنی قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے اتنی پسند فرمائی کہ اس دعا کو پھر قرآن کے اندر نقل کر دیا اور قرآن کے اندر نازل فرما دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اولاد آدم کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر بھول جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو پھر میری بارگاہ میں آ کر ایسے دعا مانگا کرو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور ہمارے اوپر رحم اور کرم کی بارش نہیں کرے گا، تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ضرور عنایت فرماتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ایک بہت پیارا چیپٹر یہاں پر ہماری معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی چیز پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں سبق ہے، آیت نمبر 31 ہے سورۃ الاعراف کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس سے زینت پہن لیا کرو، اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ بیسیکلی جو مشرکین مکہ تھے اور دیگر جو کفار تھے، وہ برہنہ ہو کر یعنی کپڑے اتار کر طواف کعبہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے ایک تو ان کو منع کیا کہ جب بھی عبادت کے لیے آؤ تو نہ صرف کپڑے پہن کر آؤ بلکہ خوب سمر کر آؤ، زینت لے کر، زینت کے اندر آؤ۔ خذوا زینتکم، اپنا لباس زینت پہن کر آؤ، یعنی خوبصورت لباس پہن کر آؤ۔ تو یہ تو ایک تو ان کو منع کیا جا رہا ہے ایسے برہنہ طواف کرنے سے، اور ایک ہمارے لیے بھی بہت اہم معاشرتی نقطہ ہے کہ آج ہم جب اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے
کہ ہمارے لباس سے بدبو آ رہی ہے، یہ کتنا گدلا ہے، یہ کتنا میلا کچیلا ہے، اور اس کی کیا حالت ہے؟ کیا اس حالت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی حالت کے اوپر غور و فکر کیا ہے؟ ناظرین کرام، اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب مساجد میں جاؤ، جب اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جاؤ تو پھر خوب زینت کر کے جاؤ، اپنے آپ کو سنوار کے جاؤ، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کے جو سب سے اچھا لباس ہے جب نماز کے لیے جاؤ تو وہ پہن کر جاؤ۔ ناظرین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوب سمر کر رہا کرتے تھے، آپ جتنے خوبصورت تھے اللہ رب العزت نے اتنی ہی آپ کو نفاست عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جو نفاست ہے، یہ جو لطافت ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں میں کجرا مبارک پہنا کرتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زلف مبارک کو، زلف عنبری کو تیل لگایا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک پر سفید آپ ٹوپی بھی پہنتے تھے اور آپ امامہ بھی استعمال فرماتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید ٹوپی استعمال فرماتے تھے، احادیث کے اندر آتا ہے حضور یلو ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سیاہ امامہ بھی آپ نے استعمال فرمایا ہے اور سفید امامہ بھی استعمال فرمایا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شامی کوٹ تھا، اور وہ کوٹ یہاں بازوؤں سے تنگ تھا، اور جب آپ وہ پہنا کرتے تھے بڑے شوق کے ساتھ، اور جب آپ وضو فرمایا کرتے تو آپ اس کو اتار لیتے، کیونکہ بازو پیچھے نہیں ہوتے تھے تو اس کو اتار لیتے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت زندگی گزارتے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کے اندر لطافت ہے، ایک ایک عمل کے اندر نفاست ہے، صفائی ستھرائی ہے، تو ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف ٹوپیاں ہیں، بہت پیارا نکتہ، کبھی آپ سفید ٹوپی استعمال کرتے ہیں، کبھی پیلی ٹوپی استعمال کرتے ہیں، کبھی سفید امامہ ہے، کبھی کالا امامہ ہے، لگتا یوں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو مختلف کلرز کی ٹوپیاں اور امامے استعمال فرماتے ہیں، حضور میچنگ فرمایا کرتے تھے کہ کون سا لباس ہے اس کے ساتھ کون سی ٹوپی خوبصورت لگے گی، کون سا جوڑا ہے، کون سا کوٹ ہے، اس کے ساتھ کون سا امامہ کس کلر کا اچھا لگے گا۔ تو بیسیکلی یہ لباس جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی میں اضافہ تو نہیں کرتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگ کر اس لباس کے اندر ضرور خوبصورتی آ جاتی تھی۔ تو حضور ہمیشہ خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، ہمیشہ نفاست کے ساتھ زندگی گزارتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفائی کا خوب خیال رکھتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب سج دج کر رہتے تھے۔ تو یہ حضور کی ساری سنتیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا آخری مضمون، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کے موضوع کو کلوز کرتے ہیں، یہ آیہ مقدسہ نمبر 54 کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کائنات کو 6 مدتوں یعنی 6 ادوار میں پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ اس وقت نہ تو دن تھے، نہ اس وقت سورج تھے، نہ اس وقت چاند تھا، نہ ستارے تھے، تو پھر یہ دن کیوں کہا گیا؟ اور پھر ایک اور سوال ہے اور نکتہ ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا امر فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز اسی طرح تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ آسمان اور زمین کو تخلیق فرمانے میں 6 دن کیوں؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی نہ اس وقت کوئی ٹائم تھا، یہ اللہ رب العزت نے ایک ہمیں مدت بتانے کے لیے کہ جیسے آپ کے 6 دن ہیں، اتنی مدت کے اندر میں نے یہ تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو وہ تدریجاً ہوتا ہے،
یعنی اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر ہر چیز کو پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو سبق یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہر کام کو تدریجاً آہستہ آہستہ کیا جائے، جلدی کے اندر نہ پڑا جائے، شارٹ کٹ نہ استعمال کیے جائیں۔ التعجیل من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ ہر کام کو تدریجاً اور آہستہ آہستہ کیا جائے، اس کے مخصوص ٹائم کے اندر کیا جائے، اس کے اندر جتنی دیر لگنی چاہیے اتنی لگانی چاہیے، اور صحیح طریقوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو سر انجام دینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارے آج کا نور کا سفر تھا۔ اس کے اندر ہم نے 8ویں پارے کے جتنے مضامین ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ دعا ہے کہ رب العالمین جزل جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے مطابق ہمیں اپنے کردار کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔